رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار زار الله عليه ومن شاق شاق الله عليه. ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی ایک بیماری جس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے اور وہ ہے ایذا رسانی، کسی کو تکلیف پہنچانا. شاید ہی معاشرے کا کوئی ایسا فرد ہو الا ما رحم ربی جس سے کوئی شخص تکلیف میں نہ ہو. سب سے پرامن جگہ وہ مسجد ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. ضرر رسانی، ایذا رسانی یا تکلیف کا پہلو یہاں پر بھی پایا جاتا ہے. تو یہ بیماری کیا ہے؟ شرعی ہدایات اس حوالے سے کیا ہیں؟ اور معاشرے میں تکلیف دہ پہلو کون کون سے ہیں جس میں مسلمان گرفتار ہیں؟ وہ تکلیف مالی اعتبار سے ہے، وہ تکلیف جسمانی اعتبار سے ہے، یا وہ تکلیف مانوی اعتبار سے ہے. تکلیف کی کوئی بھی صورت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک چھوٹی سی حدیث میں فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف دیں نہ کسی اور کو تکلیف دیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ افراد ٹارگٹ کر کے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس مسلمان بھائی کی مزید مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہونا راحت کا سبب سمجھتے ہیں. اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں ہوتا، لیکن ان کی طرز زندگی سے، طرز کلام سے دوسرے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک روک دیا ہے اگر آپ کی عبادت کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہے تو وہ تکلیف ناجائز ہونے کی وجہ سے وہ عبادت بھی اللہ رب العزت کیا پسندیدہ نہیں ہو سکتی. جی ہاں، عبادت سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، شادی ہو گئی ہے، زندگی اللہ کی بندگی میں یوں گزار رہے ہیں کہ رات کو پوری رات قیام ہے اور دن کو روزہ ہے. بیوی نے شکایت پہنچا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان لی عینک علیک حقا ولجسدک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولقرابتک علیک حقا. تیری آنکھ کا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے. ہر ایک کو اس کا حق دو.
اگر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کسی کو حق نہیں دے رہے تو یہ بندگی اللہ کے ہاں آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتی. تو بندگی کے ذریعے بھی اگر تکلیف کسی کو پہنچ رہی ہے اور اس سے یقیناً آپ کا کسی کو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن تکلیف پہنچ رہی ہے, کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے, ناجائز ہے یہ عبادت. اب روڈ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیں اللہ کی اور سارے لوگ پریشان ہو گئے آپ کی وجہ سے, یہ عبادت آپ کو اللہ کے یہاں سرخرو کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں. آپ لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں. تو تکلیف مالی ہے, جسمانی ہے, مانوی ہے. جان بوجھ کر دے رہے ہیں یا انجانے میں دے رہے ہیں, مسلمان کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو پریشان کرے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان اپنے سگے بھائی کی طرف اسلحے سے اگر اشارہ کرتا ہے, حالانکہ سگے بھائی کا مطلب ہے سامنے سگا بھائی ہے, اس کو مارنے کا ارادہ نہیں ہے, صرف مذاق کر رہا ہے, تفریح کر رہا ہے, لیکن یہ چیز اسلحے سے اشارہ کرنا تکلیف کا سبب ہے. چاہے آپ مذاق کے طور پر کر رہے ہیں, فلیس منا, اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. سگے بھائی کو بھی تکلیف دے رہے ہیں آپ, چاہے وہ مذاقاً دے رہے ہیں, تو یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ میں شمار کیا ہے, فلیس منا کہہ کر. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ لوگ جو مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی قصور کے, تو انہوں نے بہت بڑا گناہ, بہت بڑے بہتان کو اور بہت بڑے گناہ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا, بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں. کسی کو ضرر پہنچانے کے حوالے سے وہ ضرر کی صورتیں کیا ہیں, اس سے پہلے میں دو چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز یہ ہے, اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ضرر سے کسی کو بچائیں, مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, نہ ارادتاً نہ بغیر ارادے کے, جان بوجھتے ہوئے اور انجانے میں کسی کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں, تو اسے یہ چار باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. یہ چار باتیں, چار اصول ہیں معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے, پر امن شخصیت بننے کے لیے. پہلا اصل یہ ہے, جو چیز آپ کو اپنے لیے ناپسند ہے وہی چیز آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کریں. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہی چیز آپ خود اپنے بھائی کے لیے اچھی جانیں. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن نہیں بن سکتے تم, ایمان تمہارے دل میں پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرنے لگ جاؤ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. مسند احمد کی حدیث ہے, لا یبلغ عبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ من الخیر. ایمان کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی بندہ, ایمان کی حقیقت کا ادراک کر ہی نہیں سکتا کوئی بندہ جب تک لوگوں کے لیے وہ پسند نہ کرنے لگ جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا چیز؟ بھلائی, خیر, اچھائی, پسندیدہ چیزیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے, جامع ترمذی کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں. اس میں ابو ہریرہ کو آپ نے نصیحت کی تھی, احب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مؤمنا. یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں. تکن مسلمہ, یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں. جو سے اپنے لیے پسند کرتے ہو نا ابو ہریرہ, وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جاؤ.
اگر پسند ایک ہی بن گئی، پسند ایک ہو گئی، جو چیز اپنے لیے ناپسند وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند، جو چیز اپنے لیے پسند وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند، اگر یہ معیار ایک جیسا قائم ہو گیا تو تو مسلمان ہے، تو مومن ہے۔ اپنے لیے پسند کا لیول یہ ہو، مجھے کوئی گالی نہ دے، میری کوئی غیبت نہ کرے، مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، میرے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے، میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، میرے ساتھ کوئی جھگڑے نہ، میرے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، یہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور اگر یہی چیزیں میں اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جاؤں کہ نہ میں کسی کو تکلیف دوں گا، نہ جھوٹ بولوں گا کسی کے لیے، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کروں گا، نہ فراڈ کروں گا، نہ خیانت کروں گا، نہ اس کے مال پر قبضہ کروں گا، ساری چیزیں جو اپنے لیے ناپسند تھی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرنے لگ جاؤں، تو یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان جو میرے دل میں راسخ ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو میں تو اس پر جھڑک دوں، اس کو مارنے لگ جاؤں، لیکن میں کسی کے ساتھ اگر بدتمیزی کروں مجھے اس پر کوئی اثر نہ ہو، کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو جب یہ معیار میں اتنا فرق آ جائے تو پھر یہ ایمان کی نہیں، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اپنے لیے معیار کوئی اور سیٹ کر رکھا ہے اور اپنے بھائی کے لیے کوئی اور۔ ایک جیسا لیول ہوگا تو دو فائدے حدیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے جو مسند احمد کے اندر ہے، یزید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے صحابی سے کہا کیا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، جنت کس کو پسند نہیں ہے؟ بالکل پسند کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے جنت کی بشارت دی اس عمل کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت تمہیں پسند ہے تو یہ چیز پسند کرو، جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ مجھے کوئی تکلیف دے مجھے پسند نہیں ہے، بس آپ یہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جائے، میں اس کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ہر مسلمان اگر اس معیار کو اپنے اندر سیٹ کر لے، مجھے کوئی تکلیف دے مجھے پسند نہیں تو میں کسی کو تکلیف دوں یہ اسے بھی پسند نہیں اور مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ جنت کی بشارت ہر ایک کے لیے اس قاعدے کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتدرکہ منیۃ وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر ویأتی الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ، جو چاہتا ہے جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، اور وہ لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتا ہو جو اپنے ساتھ برتاؤ چاہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ وہ ہو جو رویہ اپنے لیے اس نے سیٹ کر رکھا ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی مرا تو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ قاعدہ ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے آپ پسند کریں، جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے آپ ناپسند کریں۔ دوسرا قاعدہ، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ضرر رسانی سے بچیں، پرامن شخصیت بن جائیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، وہ ہے خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ جو ہمارا دین ہے، اس دین کی سب سے بڑی خوبصورت یہ ہے الدین النصیحہ، یہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ ہر مسلمان دیندار ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے ہر طرز عمل سے خیر خواہی کے جذبے کو معاشرے کے اندر عام کر رہا ہوتا ہے۔ میں کسی سے کاروبار کر رہا ہوں، کسی سے لین دین کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ میرے معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔
اسے نقصان نہ پہنچے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور اس بیعت میں جو چیزیں ذکر کی ان میں سے کیا ہے, بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و نصح لکل مسلم. ہمیشہ نماز قائم کروں گا, ہمیشہ زکات دوں گا, اور ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی رکھوں گا. اور خیر خواہی کا یہ لیول, ایک موقع ایسا بھی آیا, انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کوئی گھوڑا خرید کر آؤ. یا انہوں نے خود, ایک حدیث کے الفاظ ہے, خود یہ کسی جگہ ایک گھوڑا بک رہا تھا, وہ دیکھا. بیچنے والے نے گھوڑے کی قیمت لگائی ہے 300 درہم. جب انہوں نے گھوڑا دیکھا, چلا کر دیکھا, یہ 300 کا تو نہیں ہے, اس کی تو قیمت زیادہ ہونی چاہیے. یقیناً کسی مجبوری کی وجہ سے سستا بیچ رہا ہے. مجبوری کی وجہ سے چیز سستی بیچی جا رہی ہے. تو مالک سے کہا کہ یہ گھوڑا تو مجھے 400 درہم کا لگتا ہے, اگر میں 400 آپ کو دوں تو آپ کو قبول ہے؟ کتاب کی مرضی ہے. پھر مزید جائزہ لیا, غور کرتے رہے, جائزہ لیتے رہے, تو اس کو چلاتے تھے. بالآخر جو ریٹ مقرر کیا, اصل مالک نے 300 درہم لگائے تھے, انہوں نے 800 درہم دیے کہ اس کی اصل ویلیو یہ ہے. اس کا جو معیار ہے اس چیز کا وہ 800 درہم ہے. آپ یقیناً کسی مصیبت میں گرفتار ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سستا بیچ رہے ہیں, تو میں تمہیں 800 دوں گا. تو اس مالک نے کہا, جو اصل اس گھوڑے کا مالک تھا, کہ کیا وجہ ہے, میں 300 میں دے رہا تھا اور آپ نے مجھ سے 800 سے خریدا, 800 درہم میں یہ گھوڑا خریدا, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ وہی حدیث, کہ ایک حدیث ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت جب اسلام لایا تھا تو بیعت میں یہ بات شامل تھی کہ میں نے کبھی کسی مسلمان کو نقصان نہیں دینا, اور میں تمہیں نقصان دیتا اگر میں 300 میں خرید لیتا. بھلے ایک چیز 800 روپے کی ہے, میں تمہیں 500 نقصان کرتے ہوئے وہ 300 میں کیسے خرید لوں؟ یہ میری خیر خواہی ہے, جس کی وجہ سے جو ریٹ تھا میں نے وہ ریٹ تمہیں دی ہے. ایسا کوئی مسلمان؟ اسلام کا لیول یہ ہے. اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے, خیر خواہی کیجئے دوسروں کی, ان کو نقصان سے بچائیے, ان کو تکلیف سے بچائیے, ان کے مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی اپنی لالچ اور حرص کی وجہ سے اسے نقصان نہ دیں. آپ, ہم تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں مجبور بندہ ملے, اس کے پلاٹ پر, اس کی دکان پر, اس کے مال پر, اس کی فیکٹری پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور چند پیسوں میں اس کو ٹرکا دیں اور پیسے وصول کر لیں. چونکہ ہمارے اندر ایک ہوس پیدا ہو چکا ہے, مال کی حرص اور لالچ پیدا ہو چکی ہے, دنوں میں راتوں میں امیر بننے کی کوشش ہے. نتیجتاً پھر کون پس رہا ہے, کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کس کے ساتھ خیر خواہی کا جنازہ نکل رہا ہے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. جبکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسا معاشرہ, ایسی سوسائٹی قائم کرنے کا حکم دیتا ہے جہاں ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں وہ سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے, وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند ہے, اور ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ ہو. تیسری چیز, ہم مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم میں سے کسی سے پوچھ لیں آپ کون ہے مسلمان؟ مومن, پکا سچا مسلمان, شریعت کو ماننے والا, اللہ اس کے رسول کو ماننے والا, اس میں بھلا کوئی شک ہے؟ دلائل بھی دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کیا کی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان تکلیف سے محفوظ ہوں. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں, آپ سے یہ سوال ہوتا ہے مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ ای المسلمین افضل, مسلمانوں میں افضل کون ہے؟
تو نبی الاسلام نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہم مسلمان ہی مسلمانوں سے غیر محفوظ ہیں، مسلمان ہی غیر مسلمانوں سے، وہ مالی اعتبار سے ہے، وہ جانی اعتبار سے ہے، جسمانی اعتبار سے یا مانوی اعتبار سے۔ انتہا درجے کا ضرر رسانی کا پہلو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اسی حدیث کا ایک اور جملہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں آ جائیں، اپنے مال میں بھی اور اپنی جان میں بھی، نہ جان کے نقصان کا کوئی خطرہ ہو، نہ مال کے نقصان کا کوئی خطرہ ہو، مومن وہ ہے۔ آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھ کر جاتے ہیں اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، میں رہوں گا، مجھے یہاں تکلیف نہیں پہنچے گی، میں یہ رہوں گا، میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر معیار زندگی یہ بن جائے تو مومن ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، آپ نے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ رکے وہاں پر، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، میں بتاؤں تم میں سے بہترین انسان کون ہے اور بدترین انسان کون ہے، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، مومن وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور جس کے شر سے سارے لوگ محفوظ ہوں، یہ مومن ہے۔ اور بدترین تم میں سے انسان وہ ہے جس سے خیر کی کوئی امید نہ ہو اور جس کے شر سے کوئی محفوظ نہ ہو، یہ بدترین انسان ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں نہیں جاتے، لوگ میرے ساتھ بیٹھنا پسند کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ میری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ چلتے پھرتے معاشرے میں وہ تکلیف اور ضرر رسانی کا سبب بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے، مسلمان کو اپنی زبان سے، اپنے اقوال کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور مسلمان کو اپنے کردار کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر ایسا ہے تو یہ مومن اور مسلمان ہے۔ چوتھی چیز، اگر آپ ضرر رسانی سے، تکلیف سے، ایذا سے اپنے آپ کو کسی اور کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کسی کو نقصان پہنچانا انفرادی اور اجتماعی حرام ہے۔ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ کسی اور ایک فرد کو یا پوری جماعت کو، پورے گھرانے کو، پورے قبیلے کو، پورے شہر کو، پورے ملک کو۔ میرے کسی عمل سے نقصان پہنچ رہا ہے، انفرادی یا اجتماعی، حرام ہے۔ قرآن کریم میں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی، کون سی قوم؟ جس نے تمہیں مسجد حرام میں اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیا ہے، مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روک دیا ہے، اس قوم سے تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، دشمن کتنا بڑا کیوں نہ ہو، زیادتیاں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے ساتھ وہ رویہ کریں جو اس سلوک سے زیادہ ہو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ کو کسی کے ذریعے تکلیف پہنچی ہے تو شریعت کہتی ہے معاف کر دو، بہتر ہے، لیکن اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو مثل ہونا چاہیے، برابر، زیادتی یہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ من دار دار اللہ علیہ، جو کسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے، ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو کسی پر مشقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مشقتیں ڈھا دے۔ یہ حدیث خبر بھی ہے اور یہ حدیث بد دعا بھی ہے۔ خبر یہ کہ جس نے تکلیف دی اللہ نے اسے تکلیف دی، جس نے کسی کے لیے مشقت کی اللہ نے اس کے لیے مشقت کی۔
یہ خبر. بددعا کیا ہے؟ اے پروردگار جو کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بھی اسے تکلیف سے دوچار کر دے, جو کسی پر مشقت ڈھاتا ہے اللہ تو بھی اس پر مشقت ڈھا دے. تو یہ 4 قاعدے کلیے ہم میں سے ہر شخص پابند ہے ان 4 اصولی باتوں پر عمل کا, کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں. نمبر 2, ہمیشہ جو بھی معاملہ جس بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. نمبر 3, تیسری چیز, مسلمان کو پہچاننا چاہیے مسلمان ہے کون, جو کسی کو زبان سے اور کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا, کردار اور گفتار میں بالکل بے ضرر شخصیت. اور چوتھی چیز, نقصان کے قاعدے کلیے کو جان لیں, انفرادی یا اجتماعی نقصان کسی کو پہنچانا یہ حرام ہے, اور حرام کام کا مرتکب انسان نجات نہیں پا سکتا. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ, ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حرام ہے. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے تعلق سے یہ 3 چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ مال کو لوٹنا, خون کو بہانا, عزت نفس کو مجروح کرنا. بالکل جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے, حرمت والے مہینوں کی حرمت ہے, حرمت والے دنوں کی حرمت ہے, اسی طرح مسلمان کی عزت بھی محترم ہے, اس کا مال بھی محترم ہے اور اس کی جان بھی محترم ہے. اتنی زیادہ ہدایات کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے غیر محفوظ ہیں, ایک دوسرے سے تکلیف میں ہیں, ایک دوسرے سے پریشان ہیں. گھر کی 4 دیواری کے تحت رہنے والے افراد بھی پرسکون زندگی نہیں گزارتے. یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے کا. ہر فرد ایک دوسرے سے تکلیف میں مبتلا ہے یا تکلیف دے رہا ہے. یہ تکلیف بری زندگی سے ہم دوچار ہیں. دوسرا قاعدہ کلیہ شریعت کا, اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو تکلیف نہ دیں, مجھ سے کوئی تکلیف میں نہ ہو, تو اسے شریعت کے اس قاعدے کی طرف آنا ہے. اور وہ قاعدہ یہ ہے, شریعت کے ہم مکلف ہیں, شرعی احکامات کے ہم مکلف ہیں, اور وہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر جب تک وضو نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کے لیے وضو شرط ہے, پھر نماز کے لیے شرط ہے قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, اور پوری 4 رکعت نماز پڑھنا جو فرض ہیں, ظہر کے, عصر کے, عشاء کے, مغرب کے 3 اور فجر کی 2 رکعت. یہ فرائض کے ساتھ ان کو پوری تعداد میں ادا کرنا یہ فرض ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن شریعت نے یہ دیکھا کہ کچھ حالات ایسے ہیں جن حالات میں میرے یہ مکلفین, یہ مکلف افراد جو پابندی کے ساتھ عبادات کرتے ہیں, لیکن کچھ حالات ایسے بھی آتے ہیں جن میں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے عبادت ادا کرتے وقت, تو شریعت نے اپنے احکامات میں تخفیف کر دی. اپنے حق میں کیا کر دیا؟ نرمی. اپنے حق میں کیا کر دیا؟ تخفیف. وجہ کیا ہے؟ آپ کو تکلیف نہیں دینی. پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن کسی شخص کے لیے وضو کرنا, پانی کا استعمال کرنا موت کا سبب بن سکتا ہے, اس کے لیے پانی کا استعمال تکلیف کا سبب ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ نے وضو نہیں کرنا, اس کے بدلے آپ نے تیمم کر لینا ہے. تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی پر 2 ہاتھ ایک دفعہ ماریں, جھاڑنے کی ضرورت ہے جھاڑ لیں, چہرے پر, اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر آپ اس طرح پھیر لیں, آپ کا تیمم ہو گیا. حالانکہ وضو شرط تھا, اس کے بغیر نماز نہیں, لیکن وضو کے حکم کو ساکت کر دیا. کیوں؟ آپ کو تکلیف نہ ہو. پانی نہیں ہے تو آپ کہاں سے لائیں گے پانی؟ یا پانی ہے تو آپ کی موت ہو سکتی ہے, اور یہ موت آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. صرف اس وجہ سے شریعت نے حکم میں نرمی کر دی. حتیٰ کہ غسل فرض ہو گیا, آپ پر غسل فرض ہو گیا, آپ زخمی ہیں, غسل نہیں کر سکتے, تیمم کر لیں. یہ تیمم غسل کے قائم مقام ہے جب تک آپ ٹھیک نہ ہو جائیں یا پانی نہ مل جائے. ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے, ایک صحابی رسول, ان پر غسل فرض ہو گیا اور وہ بیمار تھے. فتویٰ طلب کیا ایک صحابی سے کہ مجھ پر غسل فرض ہو چکا ہے, تو کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے تیمم کی؟
اس صحابی کے علم میں صرف اتنی بات تھی کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے، غسل کا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، آپ نے غسل کرنا ہے. وہ زخمی صحابی انہوں نے غسل کر لیا، زخم کے اندر پانی گیا اور موت واقع ہو گئی. اللہ کے رسول کو بتایا گیا. جب واپس مدینہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ قاتلوا قتلهم اللہ، انہوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کر دے. انما شفاء العی سؤال، ایک بیمار انسان جو علمی اعتبار سے بیمار ہے، وہ جاہل انسان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جہالت کو علم کے ذریعے ختم کرے، سوال کا استفسار کر لے، مسئلے کا علم حاصل کر لے، تاکہ آپ کی عدم علم کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو سکے. تو شریعت نے آپ کو تکلیف سے بچایا ہے. اس پانی کی جگہ پر آپ کو تیمم کا حکم دیا ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی اگر شرعی عذر نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، نماز معاف نہیں ہے. ہمارے حکم میں تخفیف ہے، کھڑے ہونے سے بٹھا دیا، بیٹھنے سے لیٹ جائیں، لیٹنے کے بعد اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. جب تک سانس موجود ہے، ہوش ہے، نماز معاف نہیں ہے. سانس بھی موجود ہے، ہوش ہے، ہوش برقرار ہے، اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں. تیمم کروا لیا جائے، اشاروں سے پڑھ لیں. میدان جنگ میں ہیں آپ، بھاگتے چلتے ہوئے سواری پر بھی ایک رکعت پڑھ سکتے تو ایک رکعت پڑھ لو. اس میدان جنگ میں جہاں موت کا سایہ منڈلا رہا ہے، نماز معاف نہیں ہے. حکم میں تخفیف ہو گئی ہے، کیوں؟ تکلیف نہ ہو. نبی اسلام فرماتے ہیں میں نے نماز شروع کی، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نماز آج لمبی پڑھاؤں گا. آج میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں گا. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، اسی اسنا دوران نماز میں نے بچے کے رونے کی آواز کو سنا. بچہ رو رہا ہے. فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، میں نے نماز میں ہلکا پن اختیار کیا، نماز کو ہلکا کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو ماں کے رونے کی وجہ، بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو جائے. بچہ رو رہا ہے، ماں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، اسے تکلیف سے بچانا ضروری ہے، لہذا نماز ہلکی کر دی. سیدنا معاذ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت پہنچی کہ وہ لمبی رات کی نماز پڑھاتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، لمبی لمبی سورتیں. تو آپ نے صحابہ اکرام کے بیچ اعلان کیا یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگوں تم میں سے کچھ لوگ نفرتیں بانٹتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں. اس دن اللہ کے رسول شدید غصے تھے. پھر آپ نے فرمایا جو بھی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے اس سے چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے. کیوں؟ فإن فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجہ والسقیم، اس لیے کہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں، لہذا ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ہلکی پڑھائی جائے. حالانکہ لمبی نماز پسندیدہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے آپ کو تکلیف نہ ہو. 4 رکعت والی نماز سفر میں کتنی ہو جاتی ہے؟ 2. جو بھی اپنے علاقے میں موجود ہے اس کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر آپ مسافر ہیں، حالت سفر میں نماز قصر ہو گئی، جمع بین الصلاتین بھی کر سکتے ہیں اور روزہ چھوڑ دیں، عذر ختم ہو دوبارہ پڑھ لیں، روزے کی قضا دے دیں. احکامات میں جو شریعت نے ہم پر مقرر کیے ہیں، تخفیف کیوں کر دی؟ استثنائی صورت کہاں سے آ گئی؟ آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے. بالکل یہی قاعدہ مجھے اور آپ کو سکھایا ہے. اگر آپ نے کسی سے اپنا حق لینا ہے، اپنا حق کا تقاضا کریں، آہستہ سے کریں. رحم اللہ رجلا سمحا اذا اقتدى واذا اشترى واذا اقتدى، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو بڑا نرم مزاج ہوتا ہے، حق لیتے وقت بھی، حق دیتے وقت بھی، خریدتے وقت بھی، بیچتے وقت بھی نرم مزاجی کو اختیار کرتا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت اس انسان پر نازل ہوتی. اگر کسی جگہ پر ضرر کا ماحول بن چکا ہے، تکلیف کا، اور آپ کا ایک قدم پیچھے ہٹنے سے
اپنے حق کے حوالے سے تھوڑی سی کمی کرنے سے ماحول ٹھیک ہو جاتا تو یہ قدم اٹھا لیجئے. شریعت نے بھی اپنے احکامات کے اندر تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا جو واجبی حق تھا اس میں تخفیف کر دیے. اتنے بڑے فرائض کے اندر نماز جیسی عظیم عبادت جس کے لیے عظیم شرط، اس میں تخفیف کر دی آپ کو ضرر سے بچانے کے لیے. کیا آپ بھی لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے؟ آپ بھی اپنے حق میں تھوڑی سی تخفیف کر کے تکلیف کے ماحول کو ختم نہیں کر سکتے؟ آپ بھی معاملات کے اندر ہلکا پن اختیار کر کے لوگوں کو، معاشرے کو پرامن نہیں بنا سکتے؟ اگر بنا سکتے تو یہ قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ رب العزت نے اس قاعدے سے مجھے اور آپ کو یہ نصیحت فرمائی ہے. بقیہ معاشرے کے اندر تکلیف کی کیا صورتیں ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے. کبھی ایسا بھی ہے کہ ہم انجانے میں، کبھی جانتے بوجھتے بعض معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. شریعت ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے، مالی اعتبار سے بھی ہے، جسمانی بھی، مانوی بھی. وہ صورتیں کون سی ہیں؟ انشاءاللہ العزیز جب اگلا ہمارا حصہ اس جمعے کا آئے گا اس میں ہم آپ کے سامنے وہ صورتیں رکھیں گے، چاہے وہ مسجد کے تعلق سے ہیں یا بازار کے تعلق سے یا گھر کے تعلق سے ہیں، مال کے اعتبار سے ہیں، جسم کے اعتبار سے یا مانوی اعتبار سے ہیں. وہ کون سی ہیں جو ہم جانتے بوجھتے یا انجانے میں تکلیف دے رہے ہیں اور لوگ ہم سے اذیت میں ہیں. اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے کہ لوگ ہم سے تکلیف میں ہوں تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات میں پرامن شخصیت بننے کی توفیق عطا فرما دے. معاشرے میں سلامتی اور امن کا گہوارہ بننے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور معاشرے کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کی کوشش کے حوالے سے اللہ ہمیں بھی حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.